السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں آپ سب کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت اور کرم بھرا سایہ ہمیشہ ہم سب کے اوپر قائم رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے پاکستان بہاولپور سے محمد افتخار نے۔ محمد افتخار کہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک گھر شفٹ کیا تھا، اور ہم لوگوں کے گھر کے سامنے ایک گھر تھا جو کہ بالکل خالی تھا۔ وہ گھر 2 سے 3 کنال پر تھا۔ اس گھر کو انہوں نے کچھ اس طریقے سے بنایا تھا کہ جو ہم لوگوں کی گھر کے سامنے گیٹ تھا، وہ بالکل ادھر کوئی آنا جانا نہیں تھا لوگوں کا، اور جو مین روڈ پر اس گلی کا گیٹ تھا، 2 گیٹ مین روڈ پر تھے اس گھر کا۔ اس گھر کے اندر ایک دوسرے سائڈ پہ اکیڈمی بنی ہوئی تھی، جہاں پر دن کے ٹائم بچے اسکول میں پڑھتے تھے، اور شام کے ٹائم ادھر ایک اکیڈمی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو گھر تھا بالکل اس گھر کے سامنے تھا، اور اس گھر کی جو اکیڈمی کی دیوار تھی اور جو باقی جگہیں تھیں، وہ ساری ہم لوگوں کے گیٹ میں اندر کھڑے ہوتے تھے تو نظر آتی تھی۔ افتخار کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے جو کہ گیرج تھا، اپنی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سایہ ہے جس کی ہائٹ اس گھر کی جو پوری بڑی چھت ہے، زمین سے لے کر وہاں تک ہے، اور وہ جو سایہ نما عورت کا سایہ تھا، بلیک شیڈو تھا، بالکل محسوس ہو رہا تھا کسی عورت کا شیڈو ہے۔ وہ چلتے چلتے ساتھ والوں کی دیوار میں جا کر غائب ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں پہلے میں نے یہ سوچا کہ باہر مین روڈ ہے جس کی وجہ سے شاید کسی چیز کا عکس ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کا عکس ہوتا تو وہ وائٹ کلر کا ہوتا، جبکہ یہ شیڈو واضح ایک شیڈو تھا کالا، جو کہ اپنا آپ واضح کر رہا تھا بنا لائٹ کے، اس کے ہونے کا احساس نظر آ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے صبح میں باہر روڈ پر کچھ شاپ سے خریدنے کے لیے گیا، تو وہ جو اسکول تھا وہ اسی شاپ کے ساتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے باتیں کر رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ لوگ، تو ایک لڑکا آیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے کزن کو دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ تو وہ جو دکاندار تھا اس نے اسے پوچھا کہ کیوں، ایسا کیا ہوا ہے؟ جس پہ اس لڑکے نے کہا کہ یہ جو اکیڈمی اسکول ہے، ادھر میرا کزن پڑھتا تھا، اور اس کو اچانک کوئی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کو دورے پڑنے لگ گئے ہیں۔ اس کی آنکھیں ایک جگہ مطلب وہ دیکھنے لگ جاتا ہے، اور آنکھوں میں سے بہت موٹے موٹے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے اس دکاندار سے پوچھا کہ اسکول میں سے دورے کیوں پڑنے لگ گئے ہیں؟ میں نے تو رات کو ادھر ایک چیز دیکھ لی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس اسکول میں کسی چڑیل کا بسیرا ہے۔ دکاندار نے مجھے یہ چیز بتائی، کیونکہ جن کا یہ گھر تھا وہ لوگ اس گھر کو خالی کر کے چلے گئے ہیں۔ نہ تو انہوں نے اس کو سیل آؤٹ کیا، نہ ہی اس کو رینٹ آؤٹ کیا، بلکہ اس کو ایک اسکول کی شکل دے دی کہ یہاں پر بچے پڑھے اور آ کر چلے جائیں، اور شام کو بھی اکیڈمی میں شام ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گھر کا ہم لوگوں کا باہر روڈ ہے وہ بالکل سنسان ہے، سامنے ایک مطلب ڈھیر سارے کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، ان کوارٹرز کی بھی بیک سائیڈ ہے ہم لوگوں کی طرف، جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کے کوارٹرز ہیں وہ، یعنی ان کے جو نوکر ہوتے ہیں ان کے کوارٹرز۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں گھر آیا، میں نے اپنی والدہ سے یہ بات ڈسکس کی کہ رات کو میں نے یہ چیز دیکھی، اور صبح میں جب شاپ پر گیا ہوں تو مجھے فوراً اس چیز کے متعلق پتہ لگا۔ کچھ دن گزرے، میری والدہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے والا گھر رینٹ آؤٹ ہو گیا۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جو سامنے والا گھر ہے، اس کے روم کے جو ونڈو ہم لوگوں کی طرف کھلتی ہے، اس میں سے کوئی عورت جھانک کر دیکھ رہی تھی جو کہ سفید شلوار قمیص میں تھی۔ اب میرے ذہن میں وہ پہلی باتیں بھی چل رہی تھیں کہ وہاں پر کوئی چیز ہے، اور دوسرا وہ جس بچے کو دورے پڑنے لگ گئے تھے، میں شاپ پر گیا، میں نے پوچھا کہ کیا اس گھر کا دوسرا جو حصہ ہے وہ رینٹ آؤٹ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو گھر بند ہے، اور یہ گھر بند ہوئے بھی 5-6 سال گزر گئے ہیں، بس ایک اس کا حصہ ہے جو کہ اسکول اور اکیڈمی کی صورت میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ ڈر گیا، اور میں نے کہا کہ میں اب اس کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اور میری امی نے یہ چیز دیکھی ہے،
اس نے پھر مجھے بتایا کہ اس گھر میں ایک پچھل پیری چڑیل ہے، جو کہ وہ کل بتا رہا تھا، اور وہ جو عورت ہے وہ اکثر رات کے ٹائم بھی باہر روڈ پر نظر آتی ہے لیٹ نائٹ، اس لیے میں بھی شاپ جلدی بند کر کے چلا جاتا ہوں۔ اس گھر کو اس لیے کوئی رینٹ پہ نہیں لیتا کیونکہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے، اس گھر میں بہت زیادہ جنات کا اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ نیچے اس کے بیسمنٹ بنا ہوا ہے، اور اس بیسمنٹ میں سے آج بھی آوازیں آتی ہیں۔ بچے بہت زیادہ ڈرنے لگتے ہیں، اور جو زیادہ تر بچے جو ڈرتے ہیں وہ لڑکے زیادہ ڈرتے ہیں، لڑکیاں اتنا نہیں ڈرتی، اور لڑکوں کی ہی طبیعت زیادہ اس گھر میں خراب ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ افتخار کہتے ہیں میں بہت زیادہ یہ چیز سوچ کے ڈر گیا، کیونکہ میری جو امی ہیں وہ اکثر گھر پہ اکیلی ہوتی ہیں، کیونکہ میں جاب بھی کرتا ہوں، اور نائٹ میں سیکنڈ ٹائم میں پڑھنے کے لیے بھی جاتا ہوں۔ میں نے پھر یہ چیز سوچی کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ جگہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گھر ہے اس سے عجیب سی اس قدر منحوس وہ جگہ ہے، وہاں پہ وہ جو بیک ایریا ہے جو کہ ہمارے گھر کا فرنٹ ان کی طرف بنتا ہے، ادھر ڈھیر ساری ٹوٹی پھوٹے چیئرز پڑی ہیں اسکول کی، ایسا سامان پڑا ہے، اور اکثر رات کو جب میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہوں تو ادھر سے آوازیں آتی ہیں، جبکہ اس شاپ کیپر نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ جگہ مکمل طور پر بند ہے، وہ گھر نہ تو رینٹ آؤٹ ہوتا ہے، نہ ہی مالک ادھر خود آتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جو کہ چیئرز کو چھیڑتی ہے؟ وہ عورت ہے۔ کچھ بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے جس کے پاؤں الٹے ہیں، اس کے پاؤں بہت واضح ہوتے ہیں اور اس کے پاؤں الٹے ہیں، اور وہ بہت خوفناک لگتی ہے۔ بہت سے بچے اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بلی کی بولنے کی آوازیں آتی ہیں، جو کہ بالکل سچ ہے۔ افتخار کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں کوئی اور گھر ملا نہیں ہے، ہم لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ وہ کالی پرچھائی اور میری والدہ نے وہ جس عورت کو جھانکتے ہوئے باہر دیکھا، وہ عورت ہم لوگوں نے دیکھی، اور اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی افتخار کی جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ افتخار اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی میرے ساتھ رمیش نے انڈیا سے شیئر کیا ہے۔ رمیش کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کی ادھر ایک بہت بڑا 8-9 کنال پر ایک جگہ خالی تھی، جس کے اندر کافی گھاس وغیرہ اکٹھی ہو گئی تھی۔ اس کے جو مالکان تھے انہوں نے اس جگہ کو 4 دیواری میں بدلا اور ایک چھوٹا سا دروازہ آگے لگا دیا، اور ادھر ایک چوکیدار کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم ادھر رات کے ٹائم پہرا دو گے، ہم تمہیں اس کے بدلے ڈھیر سارے پیسے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا حیران ہوا۔ رمیش کہتے ہیں کہ وہ چوکیدار بھی حیران ہوا کہ جو پیسے دے کر مجھے ادھر رکھا جا رہا ہے چوکیداری کے لیے، وہ میری پے سے بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بہت خوش ہوا، وہ غریب انسان تھا۔ رمیش کہتے ہیں کہ وہ ادھر چوکیداری کرنے لگا، لیکن وہ اتنی بڑی جھاڑیاں تھیں ان کے اندر، تو وہ نہیں جا سکتا تھا جن کو 4 دیواری میں انہوں نے کر دیا تھا۔ پھر اس مالک کی اس کو کال آئی کہ صبح تم ان ساری جو کہ جھاڑیاں اندر بہت بڑی بڑی، ان کو کلیئر کروا دو، اور اندر ہم تمہیں ایک روم بنا دیں گے، تم نے اس روم میں رہنا ہے اور باقی اس جگہ کا خیال رکھنا ہے۔ اس چوکیدار نے کہا ٹھیک ہے، میں ادھر رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ادھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنی فیملی کے ساتھ اس روم، ہم تمہیں 2 روم بنا دیں گے، تم ادھر رہ سکتے ہو۔ رمیش کہتے ہیں وہ چوکیدار بڑا حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ یہ لوگ میرے پر اتنے مہربان کیسے ہو سکتے ہیں۔ خیر اس نے اس چیز کو اپنی خوش قسمتی سمجھا، اور ادھر انہوں نے 2 روم بنا دی اور اس کی فیملی بھی ادھر شفٹ ہو گئی۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، ادھر اس کی فیملی بھی رہتی تھی، اس نے اس جگہ کا خیال رکھنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اچانک وہ جو چوکیدار تھا وہ بتاتا ہے کہ میری جو مسز ہیں وہ واش روم کے لیے جب روم سے باہر نکلی ہیں، اسی احاطے میں انہوں نے وہ ساری جگہ ان کے لیے بنائی ہوئی تھی، وہ کیا دیکھتی ہے کہ کچھ نہ 3 سے 4 لوگ ہیں، مرد ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں کارنر میں، اور وہ ان کی جو ٹانگیں ہیں، 2 شخص جو تھے ان میں سے ان کی ٹانگیں بالکل اوپر تھیں اور سر زمین میں تھے۔ میری مسز نے جب یہ چیز دیکھی تو وہ اس قدر ڈر گئی اور چیخیں مارتی ہوئی وہ روم میں اندر آئی۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو میں بھی اس کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس طرح کچھ دیکھا ہے ادھر۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
میں نے اپنی بیوی کی چیز رمیش کہتے ہیں اس شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے، اس چیز سے باہر نکل آؤ. وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ بچے بھی ڈرنے لگے. بچے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بچے نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلو. لیکن وہ جو چوکیدار تھا وہ اب کسی بات پر یقین نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ اس کو تو بہت اچھا گھر مل گیا تھا، رہنے کی جگہ مل گئی تھی بنا رینٹ کے، اور وہ پے بھی لے رہا تھا اس جگہ کے خیال کرنے کا. لیکن واقعات کا تسلسل بڑھنے لگا. وہ جو چوکیدار تھا اس کی طبیعت ایک دن بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اس قدر خراب ہو گئی کہ اس نے اپنے مالک کو کال کی اور کہا کہ مجھے کچھ پیسے دیں، میں نے اپنا علاج کروانا ہے. اس کی طبیعت، اس کو دونوں ٹانگوں میں اور بازو میں درد شروع ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، تم اپنے بیٹے کو اس جگہ پر رکھو، ہم تمہیں ہاسپٹل میں بھیج دیتے ہیں. رمیش کہتے ہیں کہ وہ شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اس کا بیٹا ینگ تھا، وہ بھی ادھر کام کرنے لگا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں عجیب و غریب مخلوق نظر آنے لگی جو کہ مردوں کی اور بچوں کی صورت میں تھی، اور وہ ہمارے روم کے آگے آ کر بڑی اونچی آواز میں یہ بول کر کہتے تھے کہ اس گھر کو خالی کر دو، یہ ہماری جگہ ہے، ادھر رہنے کی غلطی مت کرنا. اب ادھر ہم لوگوں نے واضح آوازیں سنی، میرے بیٹے نے بھی سنی. ہم نے اس جگہ کے مالک سے بات کی اور کہا کہ ہم آپ کی جگہ کو خالی کر رہے ہیں، ہمیں پیسے بھی نہیں چاہیے، ہم لوگ ادھر سے جا رہے ہیں. رمیش کہتے ہیں وہ غریب لوگ تھے، ان کو وہ مالک جو دھمکیاں دینے لگے، یہ کہنے لگے کہ اگر تم لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر جاؤ گے تو ہم تم لوگوں کے اوپر چوری کا الزام لگا دیں گے. انہوں نے اس جگہ پہ، اس احاطے میں اتنی مشکل سے ٹائم گزارا جو کہ بیان سے باہر ہے. رمیش کہتے ہیں کہ وہ پھر اس جگہ کو چھوڑنے میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوئے. پتہ لگا کہ وہ جو جگہ ہے وہ بہت اسیب زدہ تھی، جنات زدہ تھی، وہاں پہ جنات کا بسیرا تھا، کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. وہاں کے مالک نے بہت کوشش کی عاملوں کو بلا کر، یعنی تانترکوں کو بلا کر کہ وہ جگہ کلیئر ہو جائے، لیکن کسی کے بھی بس میں وہ چیز نہیں تھی. ساری رات وہ سختی کی آواز میں بولتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ گھر کو خالی کرو. وہ جو چوکیدار تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے. یہ ایک سٹوری تھی رمیش کی جو انہوں نے میرے ساتھ انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ رمیش اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنر، یہ تھی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور جو اپنی سٹوریز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی. آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں اور طہارت کی حالت میں رہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے رہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.